बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैंने आपको दिखाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गोलियां लगी, 3 वर्कर्स को रबर बुलेट लगी, लहूलुहान हुए, ठीक ठाक इंजर्ड हुए, गिरफ्तार हुए, वहाँ पर पिटाई हुई और उसके बाद उनकी वीडियोस भी बनाई गई। एक जाली सा काम था और उनको मुर्गा बनाकर मार पीट कर उनके बयानात वहाँ पर पुलिस ने पेश किए। ये कहीं से नहीं किया जा सकता, कानून की इस्तिलाह में ये बिल्कुल गलत है, लेकिन किया गया। अब उसके बाद जो अगला काम किया गया, जो हमने पंजाब में भी बहुत देखा, इस्लामाबाद में भी बहुत देखा, चौधरी उवैस यूनुस, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने ये हमारे सामने पोस्ट भी रखी और स्क्रीनशॉट के साथ सबूत भी रखे। वो कहते हैं कि कल रात इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की, वो अपनी जगह, लेकिन सबसे घटिया काम ये किया कि हमारे वर्कर्स की वीडियो बनाकर उनसे पैसे ले लिए। अभी तक मेरे पास 2 वर्कर्स की जानिब से इत्तला मौसूल हुई है, जिनमें से एक वर्कर से, जिसका नाम कैसर है, उसको मेरे सामने पकड़ा गया। मुझे यकीन दहानी करवाई गई कि हम इसके आईडी कार्ड का रिकॉर्ड रखकर इसको छोड़ देंगे, लेकिन बाद में उसको गोलड़ा के करीब एटीएम ले जाकर उसके अकाउंट से 1 लाख रुपया निकलवाया। इसके साथ दूसरा लड़का जिसकी वीडियो बनाई गई, उससे 40,000 रुपये ले लिए। ये हमारी कैपिटल पुलिस है, माशाल्लाह। ये इन्होंने इसके स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर से ये शिकायत की जाती है कि आप निकलेंगे तो फिर इनकलाब आएगा ना, आप क्यों नहीं निकल रहे। ये सवाल बहुत ज़ोर शोर के साथ किया जाता है, लीडरशिप करती है। सलमान अकरम राजा साहब कई बार ये सवाल कर चुके हैं, लेकिन अपने वर्कर के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स को काम करना होगा। ये जो किया गया है, ये बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये एटीएम गए हैं, एटीएम के बाहर आपके पास सीसीटीवी कैमरा मौजूद होता है, अंदर कैमरा मौजूद होता है। इन लड़कों से जिस तरह से पैसे लिए गए हैं, ये पुलिस वाले पकड़े जा सकते हैं। और अगर ये झूठ है तो फिर इनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये पकड़े जा सकते हैं, ये सबूत दे रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इन वर्कर्स के साथ खड़ी होगी और इन कहानियों को सामने लाएगी, और सामने लाकर सोशल मीडिया पर आप बताएंगे कि हमने इंसाफ दिलवाया, ये पुलिस वाला हमने पकड़वाया, ये पैसे हमने वापस दिलवाए हैं, इस्लामाबाद पुलिस से, आईजी अली नासिर रिजवी से ये हमने करवाया है काम। तो आपका वर्कर आपके साथ खड़ा होगा, बाहर आएगा। वो बाहर आता है, उसको मार पड़ती है, वो बाहर आता है, उसको आंसू गैस के शेल खाने पड़ते हैं, वो गिरफ्तार होता है और गिरफ्तार होने के बाद गायब होता है। वो कई दफ़ा तो ये नहीं पता चलता कि वो इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, जहलुम में है, किसी नज़दीकी शहर ले जाया गया है, कुछ नहीं पता चलता। और लोग लुटे हैं। लाहौर में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे नाम सामने आए जो लोग लुटे हैं। आप बाकियों को तो छोड़िए, एमएनएज, एमपीएज के घरों पर जब छापे मारे गए हैं तो उनके घरों से कीमती चीज़ें उठाई गई हैं, कैश उठाया गया है, चीज़ें ली गई हैं। वो वाजिद कराची में, जिसका मैंने गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू किया, मारा उसको, उसके वॉलेट से पैसे निकाल लिए, और ये हमारी पुलिस ने किया है। वो ये सारी कहानियां असेंबली में खड़ा होके एमपी अपनी कमीज उतार के दिखा रहा है, और क्या करेगा बंदा। तो इस सिस्टम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोया है, और ठीक ठाक तरीके से धोया है। और इन तमाम चीज़ों का मकसद है कि बाहर ना निकले वर्कर, लीडरशिप कुछ नहीं कर रही, और लीडरशिप के लोग भी कई जगहों पर डरा दिए गए हैं, बुरी तरह से डरा दिए गए हैं। वो बेचारे अपनी इज्जतें बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि ये जो वर्कर के साथ एटीएम पे ले जाके हो रहा है, ये हमारे साथ हमारे घरों पर होगा, और ये हुआ है बहुत से लोगों के साथ। तो जो बहुत तगड़े लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आए सामने, खड़े हों। जिस तरह वाजिद ने अपनी कमीज उतारी, राजा अजहर ने अपनी पतलून उतारी, अपना अंडरवेयर सरका कर राजा अजहर ने, फहीम खान ने दिखा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये करना होगा। ये सिस्टम, ये पुलिस, ये मुख्तलिफ हिस्से सिस्टम के जो कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इस पर आवाज़ किसको उठानी है? एक आम वर्कर इस पर आवाज़ उठाएगा, वो बेचारा सोशल मीडिया पर लिख दे तो मुसीबत आ जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े मामलात पर ये लोग मीडिया को जमा करके इस सिस्टम को बेनकाब करने का काम, इसका जो जेर जामा है वो सरका कर इसकी हरकतें दिखाने का काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को करना होगा। जिस तरह अपने जख्म दिखाए थे ना राजा अजहर ने, फहीम खान ने, उस तरह से करना होगा।
لیکن یہ بڑے پاکستان تحریک انصاف کے ناکام ہیں، یہ کام یہ نہیں کر سکے. اور جب آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے اور پھر آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ عوام نکلے، لوگ نکلیں، کارکن نکلیں، باہر آئیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، عمران خان کی رہائی کے لیے کام کریں، تحریک چلانے کے لیے کام کریں، تو وہ کیسے آئے گا؟ اس کی ڈھال آپ بنیں گے، آپ کی ڈھال وہ بنے گا. جب آپ اس کی ڈھال بننے کو تیار نہیں ہیں تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ لٹ رہا ہے. یہ لاکھ روپے مذاق سمجھا ہوا ہے آپ نے ایک عام ورکر کے لیے، یہ 40,000 روپے ایک عام ورکر کے لیے مذاق سمجھا ہوا ہے. اس وقت جو حالات ہیں، مہنگائی کے جو حالات ہیں، اس میں یہ لاکھ اور 40 روپے ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے مذاق نہیں ہے. اور آپ نے ایک عام ورکر کے لیے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے. آپ کے اپنے لوگ ثبوت دے رہے ہیں اور آپ ان تمام مظالم کے سلسلے کو ٹھیک ہے ہو رہا ہے تو کیا کیا جائے. یہ آپ لوگوں کی حالت ہے، تو پھر اس میں اپنے ورکر سے شکوہ کرنا کیسا؟ اس کے بعد عدالتوں کا رویہ دیکھیے. عمران خان صاحب، بشرا بی بی کا کیس سنا ہی نہیں جا رہا تھا، وہ مہینوں چل رہا ہے، عدالت میں سماعت ہی نہیں ہو رہی. یعنی ایک بندہ یہ کہہ کر بیٹھ گیا اس سسٹم میں کہ میں اپنی بے گناہی عدالت میں ثابت کروں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا، میں جیل کاٹوں گا، جیل کاٹ کے دکھاؤں گا. اس سسٹم کو اس نے بے نقاب کر دیا. اب جب وہ اپنی بے گناہی عدالت میں ثابت کرنا چاہتا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ سسٹم کیس ہی نہیں سنتا. اب جب سسٹم کیس سنیں اور وہاں پر آپ دیکھیے سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں کیا ہوا. عمران خان صاحب کے دستخط شدہ وکالت نامے نہیں ہیں تو یہ عدالت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا اور کہا جا کر عدالت سے اجازت لیں. مطلب جج صاحب آپ عدالت ہیں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کی اس کی سماعت میں. اب دیکھیے سب عدالتیں پہلے یک طرفہ طور پر جو ضمانت کا حق ہے وہ ختم کیا. یعنی اپیل والا معاملہ تھا، سماعت ہی نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہیں عدالت میں، کبھی اس آفس میں کبھی اس آفس میں، عدالت کے اندر جا کر لوگوں سے مل رہے ہیں، چلتی عدالت میں جا کر بیٹھ رہے ہیں، اور جب جج صاحب اٹھ رہے ہیں تو ان کو سلام کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. یہ تک نہیں ہو رہا، باہر دھرنے دے رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اور اس میں بھی مشکلات برداشت کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد بمشکل تمام جا کر سماعت کی نوبت آتی ہے تو کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جو سرکاری وکیل ہے اس کا پیٹ خراب ہے، اسے مہلت چاہیے، اسے تیاری کرنی ہے، وکیل تبدیل کر دیا گیا ہے. ان تمام چیزوں کے بعد اب جا کر نہیں جی آئیں، اب آئینی عدالت، باقی تمام چیزیں، نیب کا کیس بھی آئینی عدالت میں جائے گا، تو آئیے اب آپ کا کیس سنتے ہیں، تیاری پوری ہو گئی ہے. جب یہ ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جناب ہماری اپیل. اب یہاں پر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ براہ راست اپیلوں کی سماعت کا فیصلہ کر دیا. وکیل صاحب دستیاب نہیں ہے، کسی اور وکیل کو موکل کے دستخط شدہ وکالت ناموں کے بغیر دلائل دینے کی اجازت نہیں ہے. جب یہ مدعا پیش کیا گیا عدالت میں تو جسٹس ڈوگر صاحب خود عدالت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وکالت نامے دستخط کرانے کے لیے عدالت سے جا کر رجوع کریں. پھر نیب سے کہا گیا کہ جی کروا کے دیں ان کو. اب عمران خان صاحب کے وکلا وہ اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے ویڈیوز بناتے ہیں کہ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، 4 گھنٹے ہو گئے ہیں، دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں اور یہاں پر مجھے دستخط کروا کے نہیں دے رہے، میں یہاں تیسری چوتھی بار آیا ہوں، نہیں کروا کے دے رہے. پھر وہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ میں نے یہ ٹی سی ایس کر دی ہے اور ٹی سی ایس کر کے یہ رسیدیں ہیں، یہ ریسیو ہو گئے ہیں اور اندر عمران خان صاحب تک نہیں پہنچائے گئے، ان سے دستخط لے کر واپس نہیں کیے جا رہے. یہ نہیں ہو رہا. یہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ پورا سسٹم کر رہا ایک طریقہ ہے. اس طریقے کے تحت لاؤ دستخط دو، درخواست دو، دستخط کہاں ہیں؟ دستخط نہیں کروائے جا رہے، تو میں کیا کروں؟ عمران خان صاحب کا کیس ایسے لٹکایا جا رہا ہے. اب ان حالات میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میری ایک صاحب سے بات ہوئی اور ان تمام معاملات پر بات ہوئی. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں عمران خان کو یہ سسٹم یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ کے لوگ آئیں گے تو آنے نہیں دیا جائے گا، آپ کے لوگ مظاہرہ نہیں کر سکیں گے، آپ کے لوگ اڈیالہ تک آنا چاہیں گے تو نہیں آنے دیا جائے گا، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ عدالتوں میں کچھ نہیں کر پا رہے، آپ سے نہیں ہو پا رہا. آپ کے لوگ ایوان میں کچھ نہیں کر پا رہے، ان سے نہیں ہو پا رہا. اور آپ کے لیے چیزیں مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں. تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہے ہیں، جو آپ کے لیے آفر ہے، آفر وہی ہے، ایدر ٹیک اٹ اور لیو اٹ. یعنی آپ اس سسٹم کو چلنے دیں گے، اس اسمبلی کی مدت کو پورا ہونے دیں گے. اب تو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت رہے گی. ان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں مدت پوری ہوگی اس اسمبلی کی اور انتخابات وقت پر ہوں گے. آپ اس بات کو قبول کریں گے، باہر جائیں گے، آپ زمان پارک، اڈیالہ، بنی گالہ، میں اڈیالہ کہہ رہا ہوں، بنی گالہ جائیں گے، وہاں جا کر آپ رکیں گے. لیکن یہ سسٹم چلے گا اور آپ باہر آ کر وہ جو کنٹینر ہے، مظاہرہ ہے، یہ سب کچھ آپ نہیں کریں گے. اچھا یہ جو طریقہ ہے، میری رائے ہے
کہ سہیل آفریدی کو مظاہرہ نہ کرنے دو، رستہ بند کر دو، گنڈاپور کو مظاہرہ نہ کرنے دو، عمران خان کی بہنوں کو نہ کرنے دو، اڈیالہ تک نہ آنے دو، سڑکیں بند کر دو. یہ طریقہ عمران خان کے خلاف بھی اختیار کر لیا جائے، عمران خان بھی کارکنان لے کر آئے اور یہ کر لے، تو یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ بات یہ ہے کہ باقی لوگوں میں اور عمران خان میں جو فرق ہے وہ فرق ان تمام چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا، اٹھا کر پھینک دے گا. جب عمران خان باہر آئے گا اور باہر آ کر مظاہرہ کرنے کھڑا ہوگا نا، تو یہ جو سہیل آفریدی کا مظاہرہ ہے، علیمہ خان کا مظاہرہ ہے، گنڈاپور کا مظاہرہ ہے، یہ سب ایک طرف ہو جائیں گے. اور پھر یہ جو ہوتا ہے نا، چلو یہاں سے آگے اگر نہیں ہو رہا تو کھڑے ہو کر افسران سے بحث کی جائے گی، یہ نہیں ہوگا. کارکنان نے پہلے بھی چیزیں اٹھا کر پھینکی ہیں، اب بھی اٹھا کر پھینک دیں گے. عمران خان نے پہلے بھی وہ مرحلہ کہ جہاں لائن سے کھڑے ہوئے اہلکار نظر آ رہے تھے اور جس جگہ بالکل تصادم کا خطرہ تھا اس جگہ جا کر واپس آنے کا فیصلہ کر لیا تھا. لیکن عمران خان نے اس جگہ پہنچ کر، اس مقام پر پہنچ کر یہ دکھایا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. جب عمران خان کی اہلیہ نے یہ کر کے دکھایا تھا تو پھر گولیاں چلی تھیں، 15 لوگوں کے نام، ان کے شناختی کارڈ نمبر، ان کی تصویریں وغیرہ سب سامنے آ چکی، تو یہ بھی ہو چکا تھا. اب عمران خان صاحب پر انصاف کے دروازے اس طرح سے بند کر دیے گئے ہیں. آج عدالت میں مشاورت ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کی بہنیں محمود خان چغزئی اور ان کے ساتھ سہیل آفریدی، ہمیں اخنزادہ حسین بھی نظر آ رہے تھے، عمران خان صاحب کے کزن قاسم صاحب بھی نظر، تمام لوگ کھڑے ہوتے اور وہاں پر بات ہو رہی تھی. اب یہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک علیمہ خان صاحبہ کی، سہیل آفریدی صاحب کی اور دیگر کی پریس کانفرنس آ چکی ہوگی کہ کیا کرنا ہے. لیکن سسٹم نے عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب کی بہنوں کو اس وقت ایک باقاعدہ پنجابی میں کہتے ہیں کمن کھیریاں، اس میں ڈالا ہوا ہے اور ایک بھنور میں پھنسا کے چھوڑا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ ان پر یہ مسلسل تانا کس رہے ہیں کہ تم سے ہو نہیں رہا. آپ نے صحافی چھوڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ چھوڑے ہوئے ہیں، گالی باز چھوڑے ہوئے ہیں کہ یہ ان لوگوں سے ہو نہیں رہا، وہ اڈیالہ میں پڑا رہے گا، آپ یہ بتا رہے ہیں. لیکن وہ اڈیالہ میں پڑا ہوا اس لیے ہے کہ آپ نے انصاف کا رستہ بند کر دیا ہے. تو اس سسٹم کو عمران خان کا خوف ہے. دوسرا، ایمان مزاری کا کیس، اس میں یورپین یونین کے نمائندے جو ہیں وہ عدالت آنا چاہتے تھے، اجازت ان کو نہیں ملی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے گیٹ سے پولیس کے نمائندے نے ان کو اندر جانے سے روک دیا. ایمان مزاری کے کیس میں یہ ہوا ہے. ایمان مزاری کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا کہ ان کے کیس کا فیصلہ 2 ہفتے میں کر دیجیے، وہ بھی سائڈ پہ کر دیا گیا. پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اصل فیصلہ مانگا گیا، وہ اصل فیصلہ دے دیا گیا جب عدالت کو، عدالت نے اعتراض اٹھا دیا تھا کمرہ عدالت میں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب ان کی لمبی ڈیٹ ڈال دی گئی ہے اور لمبی ڈیٹ ڈال کر پھر ان کو یہ سسٹم تنگ کرنا چاہتا ہے. یہاں سے فیصلہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس عدالت نے یہ دیا تھا ان کے خلاف فیصلہ، تو یہاں سے یہ فیصلہ ان کا اسی طرح کا برقرار رہے گا. پھر انہیں جانا ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان اور وہ جو 17 سال ٹویٹ کے معاملے پر ان کا ہمارے سامنے فیصلہ آیا ہے، وہ فیصلہ شاید کسی جگہ جا کر بدل سکے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.